پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ قمردمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت حافظ حمداللہ صاحب سینئر رہنما ہیں JUIF کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو امن امان کی صورتحال رہی ہے، حال ہی میں ایک انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بھی بلوچستان کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ اور کل جو امریکہ نے ایک فیصلہ کیا BLA کو عالمی دہشت گرد جماعت قرار دینے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی کامیابی ہے اور اس سے جو امن امان کی صورتحال ہے اس پر فرق پڑے گا اور پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو مانا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو نیٹ سروس بند کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، میرے خیال میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ کسی کے علم میں نہ کسی شہری کے علم میں ہے کہ نیٹ سروس کیوں بند کیا گیا ہے۔ لوگ کاروبار مختلف کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے اور طلباء ہے، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کے وہاں سرکار کے دفاتر ہے، وہاں تو ٹھیک ہے انہوں نے کوئی متبادل نظام کیا ہوگا سرکار نے، لیکن پبلک اور عوام جس کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہو یا اس کا تعلق تجارتی اداروں سے ہو، بزنس کمیونٹی سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آپ کے کاروبار پر کتنا اثر پڑتا ہے اور آپ کی تعلیم پر، بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ نقصان دے رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں بھی نقصان دے رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے لوگ آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، یہی ایک ذریعہ ہے ان کا رابطے کا کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی اسپتال کے ساتھ، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے ساتھ عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے آپ نے یہ تمام دروازے بند کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اسمبلی میں، بلوچستان کی اسمبلی کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، نہ پارٹیوں کو اعتماد میں لیا۔ تو جب آپ پبلک کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، بزنس کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، وہ اسمبلی جس کو ہم فارم 47 کی اسمبلی کہتے ہیں، اسی اسمبلی کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، اور آپ نے لوگوں کی زبان پر اور ان کی آنکھوں پر پٹھیاں باندھی ہے، زبان بندی کی ہے انٹرنیٹ سروس بند کرنے سے۔ لہٰذا اس فیصلے کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ نیٹ سروس بحال کرے۔ ستم بالا ستم یہ کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں، حکومت یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر نیٹ بند کیا ہے۔ اگر 14 اگست کی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ لاڑکانہ میں 14 اگست منایا جاتا ہے نیشنل اسٹیڈیم اور پارک میں، اور لاہور میں لبرٹی چوک پر 14 اگست منایا جاتا ہے، جس میں سرکار کے ذمہ دار لوگ بھی شریک ہوں گے، کنسلٹ ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں اور لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ میری خوشیوں میں بھی میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، میرے کاروبار میں کوئی معاون ثابت نہیں ہو رہا ہے، میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی سپورٹر نہیں ہے، نیٹ سروس بند ہے، اور جشن منانے کے لیے مجھے موقع نہیں دیا جا رہا ہے بلوچستان کے عوام کو۔ وہ یا قبریں کودتے ہیں یا لاشیں اٹھاتے ہیں یا کفن بازار میں خریدتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا میسج دیتے ہیں بلوچستان اور خیبر کے پختونخوا کو؟ اور آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے، ٹرمپ نے جو فیصلے کیے ہیں، بات یہ ہے نا، جمعیت علماء اسلام کا موقف میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ٹرمپ کا ترجمان نہیں ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کا موقف بتاتا ہوں، آج کا نہیں، روز اول کا موقف ہمارا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں جو مسلح بندوق اور بارود کی سیاست ہو، جمعیت علماء اسلام نہ اس سیاست کی قائل ہے،
نہ اس قسم کی سیاست کی حمایت کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے، ایک نہیں، بلوچستان میں تو 48 اور 49 سے آپریشن شروع ہے، 2006 نواب بگٹی کے حادثے کے بعد تو تسلسل کے ساتھ شروع ہے، تو پھر یہ جو بدامنی ہے یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ شرپسند غیر ریاستی عناصر ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ وزیر داخلہ مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ 1400 یا 1500 بندے ہیں۔ وہ 1400 اور 1500 20 سال سے اس کے خلاف ریاست اور حکومتیں لڑ رہی ہے، لیکن وہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے، بدامنی بحال نہیں ہو رہی ہے۔ ایک عرض کر میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ، آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ جا کے ٹرمپ کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، بالکل اعتماد میں لیں آپ، لیکن اس سوال کا بھی جواب دیں کہ کل تک حافظ سعید اور مسعود اظہر مجاہدین تھے، پھر کس کے کہنے پر اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا؟ لہذا میں ٹرمپ نے کیا کہا، کیوں کہا، کس تناظر میں کہا، میں اس میں ایک بات بھی نہیں کروں گا، یہ سوالات اٹھاتا ہوں میں۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات عرض کر لوں، ایک بس معمولی سی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کم عرصے سے 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے انہوں نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان پر ان کی نظر ہے، پاکستان اچانک امریکہ کا منظور نظر بن چکا ہے۔ حکومت کہاں ہے؟ حکومت وزیر اعظم کہاں ہے؟ کیا وزیر اعظم کو کچھ خبر ہے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں وہاں؟ تو یہ 30 سالہ دوستی، بھارت اور امریکہ اور ٹرمپ کی 30 سالہ دوستی 3 ہفتوں میں خیر بات کہنا اور پاکستان کو بیک مشت منظور نظر بنانا اور پیار کرنا، کیا اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ قوم کو آگاہ کیا جائے، پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے، آئے پرائم منسٹر ہمیں بتا دے پارلیمنٹ میں، جوائنٹ سیشن ہمیں بلائے، جوائنٹ سیشن بلائے دونوں ایوانوں کا، ہمیں بتا دے کہ امریکہ کے جو دورے ہوئے کیا کیا فیصلے ہوئے، امریکہ ٹرمپ کیوں ناراض ہے بھارت سے، اور ہم امریکہ اور ٹرمپ کے ہاں کیوں منظور نظر اچانک بن گئے، وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، عوامل ہے کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، دیکھیں جنرل ایوب بھی ایک زمانے میں منظور نظر تھا، جنرل ضیاء بھی منظور نظر تھا، مشرف بھی منظور نظر تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ ایک کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا، دوسری محبت اور پیار کے نتیجے میں پاکستان کو ڈرگ مافیا اور فرقواریت، فسادات، قتل و غارت گری، اور یہ ہمیں ملا۔ اور مشرف کے زمانے میں دہشت گردی کی جنگ میں دلدل میں ہم پنس کے جو ابھی قوم اور ملک بھگت رہا ہے۔ بتائیے قوم کو اعتماد ملے، پارلیمنٹ کو اعتماد ملے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔